بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حسن گداگر کونیاں 17 اکتوبر 1244۔ بلا شک و شبہ لوگ زمین کے اس مقام کفارہ کو مقدس کرب و اذیت کہتے ہیں۔ میں مقام اعراف میں پھنسا ایک کوڑی ہوں، مجھے زندہ لوگ اپنے درمیان چاہتے ہیں نہ مردہ۔ گلیوں میں مائیں اپنے بدتمیزی کرتے بچوں کو ڈرانے کی خاطر میری طرف اشارہ کرتی ہیں اور بچے مجھ پر پتھر اچھالتے ہیں۔ کاریگر مجھے اپنی دکانوں کے سامنے سے بھگا دیتے ہیں تاکہ اس نحوست سے چھٹکارا پا سکیں جو میرے پیچھے ہر جگہ چلی آتی ہے، اور حاملہ عورتوں کی جب کبھی مجھ پر نظر پڑ جائے تو وہ اس خدشے کے تحت اپنے رخ موڑ لیتی ہیں کہ ان کے بچے کسی نقص کے ساتھ پیدا ہوں گے۔ ان لوگوں میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ جس قدر مجھ سے گریز کرنا چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ میں ان سے اور ان کی تراہم اور افسوس بھری نگاہوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس بیماری میں پہلے جلد بدلتی ہے، وہ موٹی اور گہری رنگت کی ہوتی چلی جاتی ہے۔ مختلف حجم اور گندے انڈے کے رنگ کے دھبے کندھوں، گھٹنوں، بازوؤں اور چہرے پر نمودار ہونے لگتے ہیں۔ اس مرحلے پر بہت جلن اور سوزش ہوتی ہے، لیکن پھر کسی طور درد کم ہو جاتا ہے یا پھر آپ درد سے بے حس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دھبے بڑھنا اور سوجنا شروع ہو جاتے ہیں اور بدصورت گلٹیوں میں بدل جاتے ہیں۔ ہاتھ پنجوں کی صورت ڈھل جاتے ہیں اور چہرہ ناقابل پہچان حد تک مسخ ہو جاتا ہے۔ اب میں آخری مراحل کے قریب ہوں۔ اب میں اپنی آنکھوں کے پپوٹے بند نہیں کر سکتا۔ آنسو اور تھوک کا بہنا میرے اختیار سے باہر ہے۔ میرے ہاتھوں کے 6 ناخن جھڑ چکے ہیں اور 7واں جھڑنے کو ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ میرے بال ابھی تک موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اس کو خوش قسمتی سمجھنا چاہیے۔ میں نے سنا تھا کہ یورپ میں کوڑیوں کو شہر کی فصیلوں سے باہر رکھتے ہیں، یہاں وہ ہمیں شہر کے اندر رہنے دیتے ہیں جب تک کہ ہم لوگوں کو اپنی موجودگی سے خبردار کرنے کے لیے گلے میں گھنٹی پہنے رکھیں۔ ہمیں بھیک مانگنے کی بھی اجازت ہے، جو کہ اچھی بات ہے کیونکہ دوسری صورت میں ہم غالباً بھوکوں مر جاتے۔ زندہ رہنے کے 2 طریقوں میں سے ایک گدا گری ہے، دوسرا ہے دعا کرنا۔ اس لیے نہیں کہ خدا کوڑیوں پر خصوصی توجہ دیتا ہے، بلکہ اس لیے کہ کسی عجیب وجہ کے باعث لوگوں کا خیال ایسا ہے کہ خدا ہماری سنتا ہے۔ اس وجہ سے شہر کے لوگ ہم سے جتنا تنفر رکھتے ہیں اتنا ہی ہمارا احترام بھی کرتے ہیں۔ وہ بیماروں، معذوروں اور بوڑھوں کے لیے دعا کروانے کی خاطر ہماری خدمات حاصل کرتے ہیں۔ وہ ہمیں معاوضہ دیتے اور کھانا بھی کھلاتے ہیں، اس امید میں کہ ہمارے منہ سے چند مزید دعائیں نچوڑ لیں۔ گلیوں اور راہ گزاروں پر کوڑیوں سے، کتوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے، لیکن وہ جگہ جہاں موت اور مایوسی منڈلاتے ہیں وہاں ہم سلطان ہیں۔ جب کبھی دعا کروانے کے لیے میری خدمات لی جاتی ہیں تو میں اپنا سر جھکا کر عربی میں ناقابل فہم آوازیں نکالتا ہوں، یوں ظاہر کرتے ہوئے جیسے میں دعا کرنے میں محو ہوں۔ میں بس دکھاوا ہی کر سکتا ہوں کیونکہ میرا نہیں خیال کہ خدا میری سنتا ہے۔ میرے پاس اس یقین کی کوئی وجہ نہیں کہ وہ میری سنتا ہے، اگرچہ یہ کم منافع بخش ہے، مگر پھر بھی مجھے بھیک مانگنا دعا کرنے سے زیادہ آسان لگتا ہے۔ کم از کم اس میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا۔ بھیک مانگنے کے لیے جمعہ کا دن بہترین ہے، سوائے رمضان کے دنوں کے جن میں پورا مہینہ ہی خاصا نفع بخش ہوتا ہے۔ رمضان کا آخری روز پیسہ بنانے کا بہترین وقت ہے۔ اس روز کنجوس ترین لوگ بھی خیرات کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ماضی اور حال کے گناہوں کی تلافی چاہتے ہیں۔ سال میں اس ایک مرتبہ لوگ بھکاریوں سے منہ نہیں پھیرتے۔ اس کے برعکس وہ گداگروں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو جتنا قابل رحم ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ان کی یہ دکھاوا کرنے کی ضرورت کہ وہ کس قدر سخی اور فیاض ہیں اس قدر گہری ہے کہ وہ نہ صرف خیرات دینے میں پہل کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اس روز تو وہ گویا ہم سے محبت کرتے ہیں۔ آج بھی خاصا فائدہ بخش دن ہو سکتا ہے کیونکہ مولانا رومی جمعہ کا خطبہ دینے والے ہیں۔ مسجد پہلے ہی کھچا کھچ بھری ہے۔ جنہیں اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں مل پائی وہ باہر سین میں قطار بنائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج سپہر کا وقت بھکاریوں اور جیب کتروں کے لیے بہترین موقع ہے، اور میری طرح وہ سب اس ہجوم میں بکھرے ہوئے وہاں موجود ہیں۔ میں مسجد کے داخلی دروازے کے سامنے میپل کے درخت سے پشت ٹیک کر بیٹھ گیا۔ فضا میں بارش کی نم خوشبو تھی جو دور کے باغات سے آتی مدھم میٹھی مہک کے ساتھ گھل مل رہی تھی۔
میں نے اپنا کشکول سامنے رکھ لیا۔ یہ کام کرنے والے بہت سے دوسرے لوگوں کے برعکس مجھے کبھی کھل کر خیرات مانگنی نہیں پڑی، کسی کوڑی کو گڑ گڑانا اور التجا نہیں کرنی پڑتی، اسے کہانیاں نہیں گھڑنی پڑتی کہ اس کی زندگی کس قدر قابل رحم ہے یا اس کی صحت کس قدر روبہ زوال ہے۔ لوگوں کو اپنے چہرے کی ایک جھلک دکھانا ہزاروں لفظوں کے برابر اثر رکھتا ہے۔ سو میں نے بس اپنا چہرہ کھولا اور بیٹھ گیا۔ اگلے گھنٹے میں میرے کشکول میں چند سکے گرے، وہ سب تانبے کے ٹیڑھے میڑھے سکے تھے۔ مجھے سورج، شیر اور ہلال کی علامتوں والی سونے کی اشرفی کی تمنا تھی۔ چونکہ مرحوم علاؤ الدین کیقوباد نے کرنسی کے قانون نرم کر دیے تھے، اس لیے حلب کے بیگ، قاہرہ کے فاطمی حکمرانوں اور بغداد کے خلفاء کے جاری کردہ سکے، اطالوی فلورن کا تو ذکر ہی کیا، سب قانونی مانے جاتے تھے۔ کونیا کے حکمران ان سب سکوں کو قبول کرتے تھے اور اسی طرح شہر کے گداگر بھی۔ سکوں کے ساتھ میری گود میں چند سوکھے پتے آ گرے۔ میپل کے درخت کے سرخی مائل سنہری پتے جھڑ رہے تھے، اور جب طوفانی سی ہوا چلی تو ان کی بڑی تعداد میرے کشکول میں آ گری، یوں جیسے درخت مجھے خیرات دے رہا تھا۔ اچانک مجھے ادراک ہوا کہ میپل کے درخت اور مجھ میں کچھ مشترک تھا۔ خزاں میں اپنے پتے جھاڑتا درخت جذام کے آخری مراحل میں اپنے جھڑتے اعضاء والے آدمی سے مشابہ تھا۔ میں ایک برہنہ درخت تھا، میری جلد، میرے اعضاء، میرا چہرہ مسخ ہو رہے تھے۔ ہر روز میرے جسم کا کوئی حصہ میرا ساتھ چھوڑ جاتا، اور جہاں تک میری بات تھی، میپل کے درخت کے برعکس ایسا کوئی موسم بہار نہ تھا جس میں میرے نئے شگوفے پھوٹتے۔ میں نے جو کھو دیا ابدی طور پر کھو دیا تھا۔ جب لوگ مجھ پر نظر ڈالتے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں کون تھا، بلکہ یہ کہ مجھ میں کیا کمی تھی۔ جب کبھی وہ میرے کشکول میں سکہ اچھالتے تو وہ اس قدر حیرت انگیز تیزی سے ایسا کرتے اور میری آنکھوں میں جھانکنے سے گریز کرتے، یوں جیسے میری نظر متعدی تھی۔ ان کی نگاہوں میں میں کسی چور یا قاتل سے بدتر تھا۔ اگرچہ جہاں تک میری بات تھی، وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ موت ان سے نظریں ملا رہی تھی، اسی سے وہ دہشت زدہ ہوتے تھے، یہ پہچاننا کہ موت اس قدر قریب اور اتنی بدصورت ہو سکتی تھی۔ اچانک پس منظر میں ہلچل اٹھی۔ میں نے کسی کو چلاتے سنا، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ یقیناً وہ مولانا رومی تھے، دودھ جیسے سفید گھوڑے پر سوار، سونے کی تاروں اور چھوٹے موتیوں سے کشیدہ کاری کیے گئے ایک اعلیٰ عنبرین کافتان میں ملبوس، سیدھے اور متفاخر، دانشمند اور معزز، جن کے عقب میں ان کے عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ اپنی کرشماتی شخصیت اور اعتماد کی کرنیں بکھیرتے وہ کسی عالم سے بڑھ کر کوئی حکمران دکھائی دے رہے تھے، بادہ و آتش، آب و خاک کے سلطان، حتیٰ کہ ان کا گھوڑا بھی قد آور اور مضبوط کھڑا تھا، یوں جیسے وہ خود پر سوار شخصیت کے امتیاز سے آگاہ تھا۔ میں نے کشکول کے سکے اپنی جیب میں ڈالے، اپنے سر کو یوں لپیٹا کہ میرا آدھا چہرہ کھلا رہ گیا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ اندر اس قدر ہجوم تھا کہ سانس لینا محال تھا، کجا کے بیٹھنے کی جگہ تلاش کرنا۔ لیکن کوڑی ہونے کا ایک فائدہ تو تھا کہ جگہ کتنی ہی پر ہجوم ہوتی، مجھے بیٹھنے کی جگہ ہمیشہ مل ہی جاتی تھی، کیونکہ کوئی بھی میرے برابر میں ٹھہرنا نہ چاہتا تھا۔ برادران، مولانا رومی نے بلند ہوتی اور دور تک جاتی آواز میں کہا، کائنات کی وسعت کے سامنے ہم خود کو حقیر، حتیٰ کہ غیر اہم محسوس کرتے ہیں۔ آپ میں سے بعض پوچھیں گے، اپنی محدودیت کے ساتھ کیا میں خدا کے معانی سمجھ سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوال کئی لوگوں کے ذہن میں وقفوں سے ابھرتا ہوگا۔ آج کے خطبے میں اس بارے میں جواب دینا چاہوں گا۔ رومی کے دونوں بیٹے پہلی قطار میں بیٹھے تھے، وجیح صورت سلطان ولد، جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ وہ اپنی مرحومہ ماں سے مشابہت رکھتا تھا، اور نوجوان علاؤ الدین جوشیلے چہرے مگر دزدیدہ متجسس نگاہوں والا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ دونوں کو اپنے باپ پر فخر تھا۔ اولاد آدم کو وہ علم عطا کیا گیا جس کا بوجھ پہاڑ اٹھا سکتے تھے اور نہ ہی آسمان اپنے کندھوں پر لے جا سکتے تھے۔ مولانا رومی نے بات جاری رکھی، اسی وجہ سے قرآن میں ارشاد ہے، ہم نے بارے امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ ایسا واجب تعظیم مقام عطا ہونے کے بعد انسانوں کو اپنا مقصد اس سے کمتر نہیں رکھنا چاہیے جو خدا کا ارادہ تھا۔ اپنے حروف علت اس
عجیب طور پر ادا کرتے ہوئے جیسے صرف تعلیم یافتہ لوگ ہی کر پاتے ہیں۔ مولانا رومی نے خدا کے بارے میں بات کی، ہمیں یقین دلاتے ہوئے کہ وہ صرف آسمان کے دور افتادہ تخت پر ہی متمکن نہیں بلکہ ہم میں سے ہر کسی کے قریب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تکلیف و مصائب ہمیں خدا کے قریب تر کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں کو کھول اور بند کر سکتے ہیں، اگر نہ کر پائیں تو آپ مفلوج ہو جائیں۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے سکڑاؤ اور پھیلاؤ میں آپ کی گہری ترین موجودگی شامل ہے۔ یہ دونوں اسی قدر خوبصورتی سے متوازن اور مربوط ہیں جیسے کسی پرندے کے پر۔ جو کچھ انہوں نے کہا پہلے تو مجھے پسند آیا، یہ سوچ کر میرے دل کو گرمائش ملی کہ خوشی اور غم ایک دوسرے پر اسی طرح انحصار کرتے ہیں جیسے کسی پرندے کے پر، لیکن تقریباً فوراً ہی مجھے اپنے حلق سے ابھرتی آزردگی کی لہر محسوس ہوئی۔ مولانا رومی کو تکلیف کا کیا علم تھا؟ ایک ممتاز شخصیت کے بیٹے اور امیر اور سرکردہ خاندان کے وارث کے طور پر زندگی ہمیشہ ان پر مہربان رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے محروم ہو گئے تھے، لیکن میرا نہیں خیال کہ انہیں کبھی کسی واقعتاً بدقسمتی کا تجربہ ہوا تھا۔ وہ اپنے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے، ممتاز اور نمایاں حلقوں میں پروان چڑھے، بہترین علماء سے تعلیم حاصل کی اور ہمیشہ ان سے محبت کی گئی، انہیں سراہا گیا اور ان کی تعریف و تحسین کی گئی تھی، کیوں کر انہیں تکلیف و مصائب پر تبلیغ کی جرأت ہوئی۔ اپنے ڈوبتے دل کے ساتھ مجھے ادراک ہوا کہ مولانا رومی اور میرے درمیان تضاد اس سے زیادہ بڑھ کر نہ ہو سکتا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔